قال 23 اگست 2004 کو ہوا. دعا کروا دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کی مغفرت فرمائے اور آپ سب کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. میری امی کا انتقال جمعے کے دن ہوا اور امی نے 2 مرتبہ کلمہ بھی پڑھا تھا. وفات ہونے سے پہلے اس کی کیا فضیلت ہے؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ تھا وہ جنت میں داخل ہوگا. لیکن بہرحال علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ اس سے وہ مراد ہے جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو. تو اس طرح کی حدیثوں کا یہ مطلب ہوتا ہے. لیکن بہرحال حدیث کے ظاہری الفاظ یہی ہیں, اللہ کی رحمت سے امید لگائی جا سکتی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ, کیونکہ یہ بھی توفیق بھی ملنا بڑی بات ہے. موت کے وقت جو ہے نا اچھی حالت میں موت ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس سے پناہ مانگا کرو کہ فلم دیکھتے ہوئے یا کوئی الٹا کام کرتے ہوئے موت آ جائے. اس سے پناہ مانگا کرو اللہ تعالیٰ کا. الٹے کام پہ آپ لوگ بہت ہنس رہے ہو, تو جو ہے پناہ مانگا کرو اللہ تعالیٰ کی. تو کوئی اچھے کام پہ نماز پڑھتے ہوئے روزہ رکھتے ہوئے اماں کے پاؤں دباتے ہوئے موت آئے نا ابا اماں کے, تو یہ اچھی موت ہے. مفتی صاحب یہ ہو گیا میرے بھائی وفات. اچھا میں اپنی والدہ سے بہت اٹیچ تھا. میری امی کینسر کی مریضہ تھی, میں ان کی تمام دیکھ بھال کرتا تھا, کوئی نہیں تھا. مجھے ان کے آخری لمحات یاد آ رہے ہیں. تو یہ والدین کا ٹاپک ایسا ہے نا کہ یہ میرے سامنے چھیڑا ہی نہیں کرو, سمجھ رہے ہو. تو دیکھو یہ اب موت تو ہو گئی, لیکن آپ کے لیے بھی اچھی موت ہے کہ آپ نے والدہ کی خدمت کی آخری عمر میں. تو جب والدہ کی خدمت کی تو مرنا تو تھا ہی نا, تو کتنی اچھی موت ہو گئی کہ آپ کو خدمت کی توفیق مل گئی. خدا نخواستہ کوئی جھگڑا ہو جاتا, کوئی اونچ نیچ ہو جاتی, وہ ناراض چلی جاتی ہیں, آپ ساری زندگی ایک غم رہتا. تو جو کام ہو جائے نا اس پہ پھر نہیں غم کرنا چاہیے. اس میں شریعت نے کہا ہے جو ہوا بہتر ہوا, تو بچانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. لیکن موت ہو گئی تو اب اس پہ صبر کرو, بولے یار چلو خدمت کا موقع تو مل گیا نا. اسلام میں غم منانا, سوچ کے غمگین ہونا, اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. اسلام میں یہ کہ خوش رہنا سیکھو. ہاں اللہ کی طرف سے کوئی غم آ رہا ہے تو ایک الگ بات ہے. تو اسلام آپ کو غم زدہ دیکھنا پسند نہیں کرتا. اسلام آپ کو خوش رہنا, اسلام کہتا ہے بس ایک غم ہونا چاہیے, وہ کیا ہے؟ آخرت کا. اس کی شریعت میں فضیلت ہے. باقی اپنی زندگی وہ غم لیس بناؤ. آج ایک بندہ آیا, جیسے بعض خواتین آتی ہیں نا, شوہر بہت ٹینشن دے رہا ہوتا ہے, میں ان کو کہتا ہوں شوہر لیس ہو جاؤ فوراً, ٹینشن لینے کا نہیں. میں نے کہا شادی سکون کے لیے کی تھی نا, جب سکون ہی نہیں مل رہا تو میاں لیس, اس کو طلاق مانگو, اس سے کوئی بھی طریقہ اختیار کرو جان چھڑانے کا. تو کیونکہ بھائی اپنے سکون کے لیے کی ہے نا, ٹینشنوں کے لیے تھوڑی. ہاں تھوڑی بہت ٹینشن تو ہر گھر میں ہوتی ہے. اسی طرح ایک بندہ آیا, وہی چماٹ والا نا, ایک چماٹ لگایا تو بیوی نے 4 چماٹ لگا دیے. تو اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. آپ لوگ کبھی میرے ساتھ خوشبو لگا کے آؤ, کبھی بیٹھو. اب ظاہر لوگوں کے راس پاش ہوتے ہیں, اس لیے میں یہ باتیں کرتا نہیں, اور میرا مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہوتا. سب کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے, لیکن میں صرف بتا رہا ہوں کہ سوسائٹی مارکیٹ میں ہو واٹس گوئنگ آن, مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے. تو ایسے موقع پہ پھر میں لوگوں کو ڈیورس کا مشورہ دے رہا ہوتا ہوں کہ بھائی جب اتنی نوبت ہے تو فارغ کرو میرے بھائی. پھر صبر کا فائدہ نہیں ہے ایسے موقع پہ, کیونکہ شادی سکون کے لیے کی جاتی ہے. تھوڑی بہت ٹینشنیں ہر گھر میں ہوتی ہیں, لیکن ٹینشنوں کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. کچھ بھی نہیں سن رہی, اپنے آپ کو ماتحتی نہیں سمجھ رہی ہے, تمہیں اس نے خانساوا بنایا ہوا ہے. اس کو سمجھانے کی ایک لمٹ ہوتی ہے. 6 مہینے اماں کے گھر بٹھا دو, شاید کچھ دن کے بعد ہدایت مل جائے, پھر بھی نہیں مل رہی تو بھائی تمیز سے علیحدگی اختیار کرو. تو وجہ اس کی ہے کہ اللہ نے ہمیں غمزدہ رہنے کے لیے پیدا بولو نہیں کیا. غم ایک ہی ہونا چاہیے, وہ کون سا ہے؟ آخرت. تو خوش رہنا چاہیے انسان کو. اللہ کو خوش لوگ کیا ہے؟ پسند ہے. نبی حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مجھے دیکھا ہے, زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہو کہ آپ نے مجھے دیکھا اور مسکرائے نہ ہو. حالانکہ نبی کا غم سب سے بڑا غم تھا نا, امت کی فکر تھی. لیکن اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایٹیٹیوڈ کیا تھا آپ کا؟ جب بھی دیکھتے مسکرا. اور ہم لوگ کیا ہے, جب بھی دیکھو ایسا لگتا ہے کوئی نیا ٹینشن چل رہی ہے اس کے ساتھ, نہیں ٹینشن چل رہی. خوش رہنا سیکھنا چاہیے, سمجھ رہے ہو. مسکراتے چہرے سے ملا کرو, ٹینشن فری. امریکہ میں $10 کی ایک چھولے کی پلیٹ ملتی ہے صبح ناشتے میں نا, پراٹھے کے ساتھ, جو لوکل ہوٹل جو پاکستانی کے ہوٹل. $10 کا مطلب پتہ ہے کہ 2750. مہنگائی وہاں ہے میرے بھائی, یہاں نہیں ہے. یہاں تو چھولے کی پلیٹ فری میں آ رہی ہوتی ہے, پراٹھا خریدو بعض دفعہ ویسی فری میں ڈال کے دے دیتا ہے. آپ ڈالر پہ ترس رہے ہو, تو وہاں خرچہ بھی تو ڈالر میں ہی ہو رہا ہے, سمجھ رہے ہو. تو اس لیے پاکستانی کرنسی میں اگر کما رہے ہو تو کھا بھی کس میں رہے ہو, اسی میں. وہاں جاؤ گے تو ڈالر میں کماؤ گے تو کھاؤ گی بھی کس میں. میں جاپان میں جو فاسٹ ٹرین میں بیٹھا ہوں نا, میں یہ زوم آپ کرو انجوائے, اس کا ٹکٹ پتہ ہے کتنے کا تھا؟ جب مجھے پتا چلا میرے وہ چھوڑ گئے. میں نے کہا ٹانگا گدا رکشا صحیح ہے میرے بھائی, یہ بس دکھانے کے ہیں.
لوگوں کی جائیدادیں بک جاتی ہیں ان ٹرینوں میں, بہت لگژری لوگوں کا کام ہے وہ, بس وہ ڈرائیور ہی بیٹھے اس میں, تو بہت مہنگائی ہے, تو آپ بہت مزے میں ہو. اور وہاں ٹیکس اتنا ہے, آپ کی اگر 40 لاکھ تنخواہ ہے نا, 1 کروڑ آپ کی اگر تنخواہ, ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ کیلکولیشن آسان, تو 43 لاکھ روپے ٹیکس میں دینے ہیں آپ نے. یہاں اتنا ٹیکس تھوڑی ہے. پھر لوگ اس پہ خوش ہوتے ہیں, ہم ٹیکس دے رہے ہیں لیکن علاج ہمارا فری میں, بچوں کی تعلیم ہماری فری میں. فری میں کہاں ہے؟ 43% تنخواہ کاٹ لی تم سے انہوں نے, اب تمہیں فری میں تھوڑی دے رہے. آپ کی گورنمنٹ یہاں جتنی مرضی کرپٹ ہے, میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا بہت نیک گورنمنٹ, جیسی مرضی ہے, اتنا ٹیکس نہیں ہے میرے بھائی. تنخواہ پوری آ رہی ہے آپ کے پاس, تو اس میں آپ اپنے بچوں کی فیس بھر لیتے ہو, وہ اتنی نہیں ہوتی, 43% نہیں ہوتی, وہ سمجھتے ہو آپ کے سارے خرچے نکل رہے ہوتے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اور پھر زکاتیں بھی لوگ دے رہے ہوتے ہیں, تھوڑے سے گھننے بن جاؤ, اگلا پوری جائیداد نکال کے دے دیتا ہے. یہاں تھوڑا سا گھننا بننا آنا چاہیے, بس یہاں پریکٹس کرو تھوڑی سی. تو اس لیے اتنا ٹینشن والا بات نہیں. ہم کیوں وہاں جا کے فوراً واپس آتے ہیں, مزہ ہمیں کہاں آتا ہے؟ بہت اچھے کنٹری ہیں, امریکہ بہت اچھا ہے, جاپان بہت اچھا ہے, مزہ ہمیں کراچی میں ہی آتا ہے. اور یہ جو میں نے ابھی بیان میں کہا نا کہ خاموش, بالکل خاموش, یہ 4 دن خاموشی اچھی لگتی ہے, اس کے بعد کاٹنے لگتی ہے. یہاں ریلیشن ہے, آبادی ہے, ایک بندہ پنجاب والا ملے گا, ایک پشتو والا ملے گا, ایک بلوچی ملے گا, ایک فلانا, ایک میکینک ملے گا, ایک فلانا ملے گا, ایک ڈاکٹر ملے گا, ایک سائنٹسٹ ملے گا, ایک سیاستدان ملے گا. ہر آدمی ہوٹل میں بیٹھ کے ایسے لگے گا یہاں سارے ہی پہنچے ہوئے لوگ ہیں, گپ شپ کا ماحول ہے. یہ سب کچھ وہاں پر نہیں ہے. خاموشی خاموشی خاموشی. ابے 4 دن تک خاموشی اچھی لگتی ہے, اس کے بعد میں نے کہا یار کوئی تھڑے نہیں ہے یہاں پہ, کوئی تھڑے ہوں یہاں پہ, کوئی بیٹھے ہوئے ہوں, کوئی بیٹھک ہو, کوئی گپ شپ ہو نا, ختم. تو ایک رشتہ داروں میں ہوتی ہے وہ بھی رشتے بھی کیا ہو رہے ہیں, ختم ہوتے جا رہے ہیں, وہ بھی شارٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو بس ہر آدمی انڈیویجولی لائف گزار رہا ہے, تو ایسے تھوڑی, تو ایسے تو زندگی کا سکون تھوڑی ملے گا. بہت سی چیزیں ہمارے یہاں پازیٹیو ہے میرے بھائی, بس دعا کرو ہمارے یہاں صفائی ہو جائے اور لا کچھ قانون مضبوط ہو جائے, تو ہم ان سے اب بہت آگے ہیں. یہ 2 ہی چیزیں نہیں ہیں, اور یہ 2 ہی انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے ہمارا. لیکن جب وہ تو بیڑا گورنمنٹ نے غرق کیا ہوا ہے نا, ہم تو خوش رہنے پر اللہ نے ہمیں پابندی نہیں لگائی. تو آپ اسی کو انجوائے کرو. دیکھو اب کراچی میں برساتی کھڈے کتنے ہو گئے نا بارش ہوتے ہی. اچھا کلائمیٹ ایسا چینج ہوا ہے کہ بارش بھی عجیب قسم کی ہو رہی ہے. ادھر آ رہا ہے کہ جی سمندری طوفان آ رہا ہے, اور واقعی آیا ہوا بھی ہوگا. اس کے پڑوس والے علاقے میں نلکے میں بھی پانی نہیں ہوگا. وہ کہہ رہے ہم تو سمجھ رہے تھے پورا طوفان آ رہا ہے, پانی پانی ہو رہی تھی, نلکے میں بھی پانی نہیں ہے. عجیب کراچی کا وہ, یعنی بارش ایسے ہو رہی ہے انڈا بورڈ پہ ہو رہی ہے, کلندری چوک پہ نہیں ہو رہی. عجیب ہی سیٹ اپ چل رہا ہے, تو انجوائے کرو اس کو. تو وہ دیکھو کتنے کھڈے ہیں نا, وہ ٹک ٹاکر نے کیسا انجوائے کیا کراچی میں بارش میں, جو کھڈے اتنے بات پہ آپ کو چھلانگے مار کے. تو اس نے اولمپک کی تیاری کر رہے ہیں نا گھر میں, لمبی لمبی چھلانگے مار رہے ہیں. ماں نے پوچھا اولمپک کی, کہہ رہے بعد میں پتا چلا یہ کراچی کے کھڈوں کو کراس کرنے کی ٹریننگ لے رہا ہے. میں نے کہا چلو اتنی ٹینشن میں اس نے, تو اس لیے جس حد تک ممکن ہے خوش رہنے کی کوشش کیا کرو. اللہ کو غمزدہ لوگ پسند نہیں ہیں, ہر وقت دکھڑے, یہ ہو رہا ہے, فلانا ہو رہا ہے, ڈمکانا ہو رہا ہے. اور اللہ کو خوش لوگ پسند ہیں. ہاں دکھ صرف ایک ہونا چاہیے, وہ کیا ہے بھئی آخرت میں پتہ نہیں کیا بنے گا. اس کے علاوہ اللہ نہیں چاہتے کوئی دکھ ہو آپ کو. دوسری بات یہ کہ گھروں کے جھگڑوں کو بھی بڑھایا مت کرو. گھروں کے جھگڑوں کو, ہمارے ایک دوست تھے سفر میں, ان کا اپنی بیوی سے پھڈا ہو گیا فون پہ, طبیعت سے چل رہی ہے نا, تیری ایسی کی تیسی. وہ ادھر سے اس کو جواب آ رہا ہے, طبیعت سے پھڈا ہوا ان کا. اور اپنے دوستوں کو بھی بتا رہے ہیں میری بیگم نے یہ, ظاہر ہے سب کے سامنے ہو رہا ہے تو پتہ چلے گا نا دوستوں کو کہ یار کیا ہو گیا. بے یار میرا تیری بھابھی نے دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے یار, یہ ایسا نا. آدھے گھنٹے کے بعد نارمل بیٹھے ہوئے, چائے چل رہی ہے, گپ شپ چل رہی ہے گھر میں, بیگم اور بیگم, وہ میں آ رہا ہوں پرسوں. وہ دوسرے نے پوچھا ابے آدھے گھنٹے پہلے تو ایسا لگ رہا تھا کہ طلاق ہو جائے گی تم دونوں میں, ابھی تھوڑی دیر میں ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اس نے کہا یار میری عادت ہے 15-20 منٹ کے بعد پھڈے کو میں بھول جاتا ہوں. واقعی یہ جن لوگوں کی عادت ہو نا وہی خوش رہ سکتے ہیں اس زمانے میں. اور جو ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھتے ہیں نا, اور دل میں لے کے بیٹھ گئے اس نے یہ کیوں بولا تھا, ابے بھائی جو بولا تھا بول دیا, ختم کر. جب سنا دیا اس نے بھی سنا دی, اس نے بھی سنا دی, ختم قصہ. چلو دوبارہ سے جیسے انجوائے کرو لائف. اور لوگ کہتے ہیں بھی تنبیہ تو ہوئی نہیں, نا جب یہ پھڈا ہوتا ہے نا اگلے کو خود تھوڑی سی تنبیہ ہو جاتی ہے. آئندہ وہ بولنے سے پہلے اس کو بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ میں یہ بولوں گا اس کی دکھ کی رکھ پہ پاؤں رکھ دوں گا میں, وہ
वो ये बोलेगी तो मेरे खोपड़ी घूमेगी। तो दोनों थोड़ा थोड़ा एक दूसरे की खोपड़ी का एहतराम आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर देते हैं। खुद ही शादीशुदा आदमी की जिंदगी एक मैनेजमेंट खुद ब खुद आ जाती है। तो अगर आप जो दिल में लेके बैठ गए, उसने मेरे को ये बोला था, उसने यूं कर दिया था, उसने, यार तुम्हें एक वाकया सुनाता हूँ इससे बस, फिर मैं बस आप लोग से 2-4 सवाल लेके बयान खत्म करता हूँ। इससे बड़ा क्या यानी एक तरह से जुल्म होगा कि सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर जब तोहमत लगी है ना, मुनाफिकीन ने झूठी तोहमत लगाई, उसमें हजरत मिस्ताह रजी अल्लाह ताला अन्हु जो सहाबी रसूल हैं, वो भी उस प्रोपेगंडे का शिकार हो गए थे। वो भी मुनाफिकीन की बातों में आ गए और उन्होंने भी हजरत आयशा के बारे में ये मुनाफिकीन से सुन के अल्फाज कहे। हजरत आयशा बेटी किसकी हैं? अबू बकर की। आप बताओ गैरतमंद आदमी को कितना गुस्सा आएगा ना। हजरत अबू बकर हजरत मिस्ताह के साथ माली ताउन बहुत ज्यादा किया करते थे, क्योंकि रिश्तेदार भी थे और गरीब भी थे। जब हजरत अबू बकर को पता चला ना मेरी बेटी के बारे में इन्होंने ये अल्फाज कहे हैं, तो हजरत अबू बकर ने कसम उठाई कि आज के बाद 1 रुपया नहीं दूंगा, यानी मैं खर्च कर रहा हूं इन पे और मेरी बेटी पे ये भी तोहमत में शरीक हो गए। बाद में जब कुरान की आयतें नाजिल हुई, हजरत मिस्ताह ने तौबा की और बहुत गिड़गिड़ाए अल्लाह के सामने, तौबा की। लेकिन अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु कसम उठा चुके थे इन पे मैं खर्च नहीं करूंगा, मैं नहीं खर्च करूंगा इनके ऊपर। लिहाजा उन्होंने कि भाई ठीक है आपने तौबा कर ली, लेकिन ये हल्का जुर्म तो नहीं है ना। कितनी बड़ी शख्सियत भाई, सैयदा आयशा नबी की ज़ौजा भी हैं और अबू बकर की बेटी भी हैं। तो नबी ने भी माफ कर दिया उनको। कितना बड़ा ज़र्फ यार भाई, जब गिड़गिड़ा लिए, तौबा कर लिए तो माफ कर दिया, क्योंकि नबी के सामने बड़ा विजन है ना। जो छोटे यानी घरों में छोटे छोटे झगड़ों को लेके लंबे चलते हैं ना, वो दुनिया में कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, वो बस उन्हीं में उलझ के रह जाते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो माफ किया ही, अबू बकर ने माफ नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है मैं कोई इंतकाम नहीं ले रहा, लेकिन जैसे मैं पहले खर्च करता था नहीं करूंगा खर्च। सूरह नूर की आयतें नाजिल हुई, वला यअतली उलुल फज़्लि मिनकुम वस्साअति अन युतू उलिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन। फरमाया अल्लाह ताला ने कि तुम में जो कराबतदार हैं, तो जिन लोगों ने उन पे खर्च ना करने की कसम उठाई हुई है, वो अपनी कसमों को तोड़ दें। अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम चाहते नहीं हो कि अल्लाह तुम्हारी गलतियों को भी माफ करे? यानी तुम ये चाहते हो ना कि अल्लाह तुम्हारी गलतियों को भी माफ करे। ये किसको तंबीह हो रही थी? अबू बकर को। अल्लाह ने नाम नहीं लिया। अल्लाह मियां भी कैसी देखो नसीहतें करते हैं ना, इज्जत का ख्याल करके जनरली बता रहे होते हैं कि कोई किसी रिश्तेदार पे खर्च करता था और कसम उठा ली है कि नहीं करूंगा, तो वो कसम तोड़ दे और खर्च करना शुरू कर दे, माफ कर दे। वलियाफू वलियस्फहू, चशमपोशी से काम ले, दरगुजर करे। अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह भी तुम्हारी गलतियों को माफ करे? जब ये आयत नाजिल हुई है, अबू बकर ने कहा क्यों नहीं है अल्लाह, मैं चाहता हूं तू मेरी गलतियां माफ कर। यानी अगर मैं इनको माफ करूंगा तो कल तू क़यामत में मेरी गलतियां भी माफ करेगा, तो क्यों नहीं माफ करूंगा मैं? कितनी बड़ी गलती को माफ भी किया और दोबारा हजरत मिस्ताह को पर सदका करना शुरू कर दिया। तो जो आदमी माफ नहीं करता ना, बुग़्ज़ रखता है, वो डिप्रेशन और टेंशन में रहता है। और जो दिमाग को साफ और पाक करके सोता है कि यार जो था किस्सा खत्म, तो वो डिप्रेशन से आजाद होता है। तो हम लोग झगड़ों को लेके बैठे रहते हैं, इतने लंबे लंबे कि इसने मेरे को ये बोला था, उसने मेरे को ये बोला था, उसने मेरे को यूं किया था। अबे छोड़ दे यार, ठीक है, अपने आप को भी रिलैक्स कर, दूसरे को भी टेंशन से बाहर निकाल। तो इसलिए मेरे भाई खुश रहना सीखो, और जिस आदमी के दिल में कीना हो, बुग़्ज़ हो, चीजों को लेके बैठता हो, वो कभी भी खुश नहीं रह सकता, चलता कुड़ता ही रहता है, मनफी बातें ही करता रहता है। तो दिल को साफ रखना चाहिए इंसान को, ताकि आगे चले, फिर वो आगे के काम कर सके। इन्हीं में उलझ के रह जाएगा ना। एक कस्टमर ने यूं कर दिया था तो उसको सुना दी, कस्टमर ही मार्केट से शार्ट हो गया, कारोबार अपना ठप हो गया। तो कोई सवाल किसी ने पूछना है तो भाई पूछ ले, फिर खत्म करते हैं। अल्लाह, ये जो मैंने अपना किस्सा सुनाया था ना अपने वालिद साहब का, उस पे लोगों ने बड़े क्लिप चलाए, अमेरिका तक में फैल गया। नहीं, मैंने कहा था मेरे वालिद साहब से थोड़ी मैंने ऊंची आवाज में बात की, आज के बयान से मुताल्लिक है ये। मैंने बताया था ना मेरी एक दफा वालिद साहब से ऊंची आवाज में बात हुई, तो मैंने सोते हुए वालिद साहब को उठा के माफी मांगी। ये क्लिप बड़ा वायरल हुआ, अच्छा है। इसमें एक बात मैं बताना भूल गया था, जब क्लिप वायरल हो ही गया, 1 मिनट बेटा, ये अमल मैंने अपने बड़े भाई को देखा था ये करते हुए। मेरे बड़े भाई के साथ इस तरह वालिद साहब ने एक दफा हाथ उठाया था उनके ऊपर, तो शायद उनकी जबान उड़ गई थी। तो मैंने अपने बड़े भाई को देखा कि उन्होंने जाके वालिद साहब से माफी मांगी।
تو یہ میں بتا رہا تھا نا کہ جو چیز دیکھتا ہے انسان وہ سیکھتا ہے. تو مجھے اپنے بڑے بھائی کا یہ عمل میرے دماغ میں انسٹال ہو گیا تھا کہ یار اگر بڑوں سے کبھی ایسا ہو بھی جائے تو معافی مانگی جاتی ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کی خدمت اپنے بچوں کے سامنے کر لو تاکہ تمہارے بچوں کو پتا چلے کہ انہوں نے بھی تمہیں بڑھاپے میں سنبھالنا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اپنی ماں کی خدمت اپنے بچوں کے سامنے کر لو تاکہ بچوں کو پتا چلے کہ جو تمہاری بیٹیاں ان کو پتا چلے کہ بھئی ہم نے بھی اپنی ماں کو بڑھاپے میں